الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر سے ملک شام بھیجا پورے گھر والوں کو لانے کے لیے. پورے گھر والوں کو مصر لانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھیجا، اپنا قمیض دے کر، اپنا کرتا دے کر بھیجا. تو جب یہ لوگ پہنچے، فلما ان جاء البشیر، جب یہ خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس نے اس قمیض کو، اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، آنکھیں ان کی روشن ہو گئی. اب یہ خوشخبری دینے والا کون تھا؟ حالانکہ سب بھائی ایک ساتھ آ رہے ہیں، وہ پورے 10 بھائی ایک ساتھ تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، ان جاء البشیر، یہ خوشخبری دینے والا آیا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہی آدمی تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام کو جب ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، تو واپس آ کر جو سب سے بڑا بھائی تھا، اس نے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی تھی، اور اس کے ہاتھ میں خون میں رنگا ہوا قمیص تھا. خون میں رنگا ہوا قمیص اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے جا کر سب سے پہلے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو اب جب یہ کرتا لے کر مصر سے چلے اور نزدیک پہنچ گئے، تو اسی بھائی نے کہا کہ پہلے ابا کے غم کا ذریعہ بھی میں ہی بنا تھا، اب میں اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں، اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اب خوشی بھی ابا کو سب سے پہلے میں پہنچاؤں گا، یہ خوشی کی خبر میں پہنچاؤں گا. تو اس نے کرتا اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ سب سے پہلے گیا. اسی لیے انسان کو اگر کوئی برائی ہو جائے تو جس درجے کی برائی ہے اسی درجے کا نیک عمل بھی کر لینا چاہیے بھرپائی کے لیے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن کا اصول ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. حدیث میں ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لو، گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لو، تو وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. تمحوہا، تو جس درجے کا گناہ کیا ہے یا جتنا وقت گناہ میں گزارا ہے، اتنا یا اس سے زیادہ وقت اب نیکیوں میں گزارنا چاہیے. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، تو ابو جہل کے بیٹے ہیں، وہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، بیعت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے استغفار کیجئے، میں نے آپ کے ساتھ بہت دشمنی کی ہے، میں نے اور میرے ابا نے آپ کے ساتھ بہت دشمنی کی ہے، بہت سخت ہم آپ کے دشمن تھے،
لہٰذا جتنی ہم نے آپ کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں، آپ کے خلاف جو ہم نے زبان چلائی ہے، آپ کے خلاف ہم نے جتنی کارروائیاں کی ہیں، اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے ہم نے جو جو قدم اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہوں نے جو جو قدم اٹھائے، جو اسلام کے خلاف اور تیرے نور کو بجھانے کے لیے انہوں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دے، اور انہوں نے میرے خلاف بھی جو کام کیے ہیں، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ تو اب اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اب کہا انہوں نے کہ میں نے اس سے پہلے اسلام کو مٹانے کے لیے جتنا مال خرچ کیا تھا، اب اس سے ڈبل مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اس سے پہلے اسلام کے خلاف میں نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں، اب اس سے ڈبل لڑائیاں لڑوں گا اسلام کے حق میں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یرموک کی لڑائی میں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے یہ قریش کے سردار۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کیسی فکر رہتی تھی کہ پہلی زندگی میں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، تو آپ مسلمان ہو گئے تو اب زندگی کو ہم وصول بھی کر لیں، کچھ بھرپائی بھی کر لیں، کچھ بڑے اعمال بھی کر لیں، جیسے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو اس کی بھرپائی میں بڑے بڑے اعمال بھی کر لیں۔ تو یہ 4 بڑے بڑے قریش کے سردار تھے جو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ سفیان ابن حرب، حضرت ابو سفیان، وہ دوسرے یہ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، تیسرے حارث ابن ہشام، ابو جہل کا سگا بھائی، اور چوتھے سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہم۔ یہ چاروں بھی ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر کے گھر میں یا کمرے میں آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بٹھایا۔ ان کے بعد یہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے بالکل قریب، اتنے میں حضرت بلال آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، حضرت بلال کو بٹھا دیا۔ پھر حضرت صہیب آ گئے، پھر ان کو پیچھے کر کے ان کو بٹھا دیا۔ حضرت سلمان آ گئے، ان کو پیچھے کر کے ان کو بٹھا دیا۔ حضرت عمار آ گئے، ان کو پیچھے کیا، ان کو بٹھا لیا۔ تو جو مہاجرین اور پرانے صحابہ آتے گئے، حضرت عمر ان کو نزدیک بٹھاتے گئے، اور یہ چاروں کو دور کرتے کرتے دروازے تک پہنچا دی۔ تو چاروں غصے کے مارے اٹھ کے چلے گئے، چاروں غصے کی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم قریش کے سردار ہیں۔ تو سہیل ابن عمرو جو تھے انہوں نے کہا کہ اس میں حضرت عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے۔ یہ جو غریب لوگ جن کو عمر آگے بٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اسلام شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، اسلام کا شروع کا زمانہ تھا، مشقتوں کا زمانہ تھا، تو ان غلاموں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ ہم نے قربانیاں نہیں دی تو ہم کو کیوں آگے کیا جائے گا؟ تو غلطی ہماری ہے، ہم شروع کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے، ہم بہت لیٹ مسلمان ہوئے۔ تو اب انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حل پوچھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، لڑائیاں چل رہی ہیں، کافروں سے جہاد کرو اور شہید ہو جاؤ تو تم ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے، جنت میں کم سے کم ان صحابہ کے قریب پہنچ جاؤ گے اگر تم شہید ہو جاؤ گے۔ تو یہ سب کے سب پھر یرموک کی لڑائی میں گئے، اور یرموک کی لڑائی میں پھر رومیوں کا بہت بڑا 3 لاکھ سے زیادہ لشکر تھا، اور صحابہ کرام 40,000 کے قریب تھے۔ تو بہت 9 دن تک لڑائی چلتی رہی، 9 دن تک، صبح سے شام، صبح سے شام، صبح سے شام لڑائی چلتی رہی۔ تو اس میں تیسرے دن ایسا ہوا کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، تھوڑے پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل خیموں تک آ گئے۔ 2 لشکر جب لڑتے ہیں تو میدان ہوتا ہے جہاں پر فوج کھڑی ہوئی ہو، پھر پیچھے بہت ساری جگہ خالی ہوتی ہے، اس کے پیچھے عورتوں کو ٹھہرنے کے لیے اور خود کے ٹھہرنے کے لیے خیمے بنائے جاتے ہیں سب سے پیچھے۔ تو مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ خیموں تک آ گئے۔ تو یہ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل آگے بڑھے اور یہ رومیوں کے اندر گھس گئے۔ حضرت خالد بن ولید امیر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ شہید ہونے کے لیے اندر جا رہے ہیں، تو انہوں نے روکا کہ تمہاری ابھی ضرورت ہے، تم بہادر ہو، تم مسلمانوں کے بڑے جرنیل ہو، تمہاری آگے چل کے ضرورت پڑ سکتی ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو، اس لیے تم ابھی شہید مت ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ الیک عنی یا خالد، اے خالد مجھ سے دور ہو جا، اے خالد مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تو ہم سے کچھ پہلے مسلمان ہو گیا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑائیاں لڑ کے کچھ بھرپائی کر لی ہے، لیکن ہم تو بہت لیٹ مسلمان ہوئے، اور تجھے تو معلوم ہے حضرت خالد کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں،
حضرت خالد یہ حضرت اکرمہ کے رشتہ دار، ایک ایک قبیلے کے ہیں، بنو مخزوم کے. تو انہوں نے کہا کہ خالد تجھے تو معلوم ہے کہ میں اور میرا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، ہم نے کتنی لڑائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی ہیں. فدعنی اکفر عما سلف، اب آج وقت آیا ہے کہ مجھے چھوڑ، میں بھرپائی کروں اس کی جو پہلے مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں. تو انہوں نے آواز لگائی یہ کون مجھ سے موت پر بیعت کرتا ہے. 400 صحابہ کرام، 400 قریش کے جوان تیار ہو گئے اور ان کو لے کر وہ آگے بڑھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور 400 کے 400 قریش کے نوجوان سب شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اس لڑائی میں کامیابی دی. تو خیر یہ ہے کہ پہلے جو گناہ کیے پرانی زندگی میں اس کی بھرپائی کی جائے، جس قسم کا گناہ کیا ہے اس قسم کی بھرپائی. حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پہلے حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اتنے محبوب چچا ان کو شہید کیا. تو بعد میں جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر آگے چل کر مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا اس خبیث کو انہوں نے قتل کیا اور کہنے لگے میں نے زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے سب سے اچھے آدمی کو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور اب اسلام لانے کے بعد میں نے سب سے بدترین انسان کو بھی قتل کیا ہے. دونوں طرف میں نے برابر کر لیا. یہ ہے کہ جیسا گناہ کیا تھا اسی قسم کی کوئی نیکی، اسی قسم کا کوئی عمل کر لیا جائے تاکہ بھرپائی ہو جائے. تو یہ اس شخص نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو بھائی تھا تو اس نے بھی سوچا کہ پہلے غم کی خبر میں نے سنائی تھی تو اب خوشی کی خبر بھی میں ہی سناؤں گا تاکہ بھرپائی ہو جائے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، جب یہ خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے اس قمیص کو چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، نگاہیں واپس آ گئی، آنکھوں کی بینائی روشنی اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہے. قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بھائیوں نے کہا، یہ جو 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 10 بڑے بیٹے پہلی بیوی کے، انہوں نے کہا اے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیے. انا كنا خاطئین، بے شک ہم قصوروار ہیں. بے شک ہم نے تاکید کے ساتھ کہا. پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب کہا تھا اتنی تاکید سے نہیں، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ کہا تھا، نون مخفف لا کر، لیکن یہاں نون مشدد لا کر اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، ہم بے شک بہت سخت قصوروار ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. فوراً نہیں کیا، کیوں؟ عن قریب سوف استغفر لكم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا. تو یہ لیٹ کیوں کیا؟ اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں، اور یہ کچھ حدیثوں سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ استغفار کو مؤخر کیا تہجد کے وقت تک، کہ اب تہجد کا وقت آئے گا، سحر کا وقت، اس وقت استغفار قبول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، اس وقت انعامات کے بٹنے کا وقت ہے، وہ سب سے محبوب 24 گھنٹے میں سب سے پیارا وقت ہے، سب سے خاص وقت ہے. تو اس وقت تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عن قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا. کب؟ جب تہجد کے لیے اٹھوں گا، اس وقت میں استغفار کروں گا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی عادت تھی، روایتوں میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجر تہجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد دعا کر رہے تھے. حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت عمر نے سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود دعا کر رہے ہیں، اللہم دعوتنی فاجبت وامرتنی فاطعت وہذا سحر فاغفر لی، اے اللہ آپ نے مجھے بلایا، میں نے اس پکار کو قبول کیا، آپ نے مجھے بلایا تو میں آ گیا، آپ نے مجھے حکم دیا میں نے اطاعت کی، اور یہ سحری کا وقت ہے لہٰذا آپ میری مغفرت کر دیجئے.
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سحر کے وقت یہ دعا کر رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیسی دعا ہے, یہ کیسی دعا کر رہے ہیں تم کہ سحری کا وقت ہے لہٰذا مغفرت کر دیجئے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنائی کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی, میں عن قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا, یعنی تہجد کے وقت کروں گا, کیونکہ اس وقت استغفار اور معافی جلدی قبول ہوتی ہے, خاص وقت ہے یہ. تو ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا عن قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, یعنی تہجد کے وقت استغفار کروں گا. اور قرآن میں بھی تہجد کے وقت استغفار کی خاص فضیلت ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صفت تیسرے پارے میں بیان ہوئی, والمستغفرین بالاسحار. ایمان والے کون ہیں؟ جو صبح سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں, والمستغفرین بالاسحار. اور 26ویں پارے میں بھی ہے وبالاسحار ہم یستغفرون, سحری کے وقت میں یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. تو تہجد کے وقت کا, سحری کے وقت کا استغفار بہت مقبول ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قرآن میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا, اندازہ لگائی. اللہ کی طرف سے انعامات کے بٹنے کا اور سب کچھ ملنے کا وقت ہے, یہ بہت خاص وقت ہے. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کا وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وہ کسی کو پرائیویٹ ملاقات کے لیے وقت دیتا ہے تو اس انسان کو کتنا فخر ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے, میرے اس سے اتنے تعلقات ہیں کہ انہوں نے مجھے پرائیویٹ اتنا وقت دیا ہے. عمومی وقت دیں تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی, لیکن پرائیویٹ تنہائی میں اکیلے میں ملاقات, تو اللہ تعالیٰ سے پرائیویٹ ملاقات کا وقت خود اللہ نے دیا ہے, یہ تہجد کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے پرائیویٹ تنہائی میں ملاقات. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے وہ کہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں, یعنی اللہ کی رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی استغفار کرنے والا, ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت کو میں پورا کروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آ جاؤ, خصوصی خاص ملاقات کر لو مجھ سے. تم تڑپتے ہو وزیروں سے ملنے کے لیے, بادشاہوں سے ملنے کے لیے, امیروں سے ملنے کے لیے, میں تمہیں وقت دے رہا ہوں پرسنل تنہائی کی ملاقات کا. اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے, آمین. تو خیر, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی, عن قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے. تو ایک مطلب تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت کے لیے مؤخر کر دیا, یا دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ فوراً دعا نہیں کی ان کے لیے, بلکہ کہا کہ میں عن قریب کروں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی میں مسجد, ان کی جو عبادت کی جگہ تھی اس عبادت کی جگہ میں جا کر دعا کروں گا, کیونکہ کچھ جگہوں کی خصوصیت ہوتی ہے, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے, وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں, مسجد کعبۃ اللہ میں, حرم شریف میں, دونوں حرمین میں کتنی ساری جگہیں ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے, دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں. تو ایسے ہی عبادت گاہ جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہاں جا کر دعا کرنے کے لیے کہا کہ ابھی تو میں گھر پر ہوں, جب عبادت کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جاؤں گا وہاں تمہارے لیے دعا کروں گا تاکہ جلدی قبول ہو. یہ بعض مفسرین نے کہا. اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا عن قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, فوراً ان کے لیے استغفار نہیں کیا. کیوں؟ ان کو جانچنے کے لیے, ان کو جانچنے کے لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی تو مانگوں گا, لیکن میں پہلے تمہیں آزماؤں گا. تم یہ جو اللہ سے معافی منگوانا چاہ رہے ہو, میرے ذریعے سے استغفار کرنا چاہتے ہو, تو اس میں تم سچے ہو یا نہیں. پہلے کچھ دن میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم صحیح سدھر گئے یا اوپر سے سدھرے ہیں. تمہیں جانچوں گا کچھ دن کے لیے, پرکھوں گا, تمہارا امتحان لوں گا. اس کے بعد جب مجھے نظر آئے گا کہ تم سچے ہو, تمہاری نیت اچھی ہے اور ظاہر اور باطن دونوں طرف سے تم بدل چکے ہو, تو پھر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. یہ مطلب قال سوف استغفر لکم ربی. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ضعیف ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تجربے کے اعتبار سے یہ بات کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان بھائیوں نے کہا کہ ان کننا لخاطئین, ہم گنہگار ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام تو جوان ہیں, جوان کو منانا آسان ہوتا ہے, جوان کو پھسلانا آسان ہوتا ہے, لیکن جو بوڑھا ہو, تجربے کار ہو, اس کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ زمانہ دیکھ چکا ہے, حالات دیکھ چکا ہے.
تو وہ جلدی باتوں میں نہیں آئے گا، تجربے کار۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور بات یہاں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے اپنے لیے استغفار کرانا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں لگے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے کہنا چاہیے، ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یہ اس سے سبق مل رہا ہے، اس سے سبق مل رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کیونکہ ان کی نگاہ میں ایک تو باپ بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، تو ان سے درخواست کر رہے ہیں۔ تو نیک لوگوں سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگیے، استغفار کیجیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر صحیح حدیث بھی ہے، مسلم شریف وغیرہ میں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی جو تھے مشہور تابعی، ان کے بارے میں کہا کہ یمن کا ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے، جو ماں کا بہت فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکا ہے، اس کو برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے، اے عمر اور اے علی تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اس سے اپنے لیے استغفار کروانا۔ حالانکہ حضرت عمر کا مقام کتنا اونچا ہے، حضرت اویس قرنی کے جیسے لاکھ کروڑ بھی آ جائیں تو حضرت عمر کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کیونکہ صحابی تو صحابی ہے، صحابی تو صحابی ہے، صحابی کے مقام تک بعد والا چاہے تابعی ہو، قیامت تک آنے والا کتنا بھی بڑا محدث ہو، عالم ہو، مفکر ہو، نیک ہو، وہ کسی صحابی کی پیر کی دھول بھی نہیں بن سکتا، کسی صحابی کی پیر کی دھول بھی نہیں بن سکتا۔ صحابی تو صحابی ہے، صحابی کو جو مقامات مل چکے ہیں، جو درجات مل چکے ہیں، وہ کسی کو مل ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ ہم کسی نے بہت اچھا لکھا، حضرت مولانا حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، صحابہ کرام پر ان کا ایک مضمون ہے، اس میں لکھا انہوں نے حضرت نے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کے برابر پہنچ جائیں گے نمازیں پڑھ کے، اعمال کر کے۔ ارے تم نماز تو پڑھ سکتے ہو لیکن حضور جیسا امام کہاں سے لاؤ گے؟ انہوں نے نمازیں صرف نماز نہیں پڑھی، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کا امام حضور ہے۔ تم نمازیں 1000 پڑھ لو گے لیکن حضور کے جیسا امام کہاں سے لاؤ گے؟ تم سب کچھ کر لو گے، حضور کے جیسا کس کو لاؤ گے؟ انہوں نے حضور کے مبارک چہرے کی زیارت کی ہے، حضور کے آنکھوں سے جو نور نکلتا تھا وہ انہوں نے اپنے اندر جذب کیا ہے، وہ صحابہ ہیں۔ تو حضور کا چہرہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم جس چہرے کو دیکھ کر صحابی بن سکو یا صحابیت کے مقام تک پہنچ سکو، تو حضور نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحابہ کے بعد کسی کو حضور نہیں ملے، اس لیے وہ اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ اب حضور کہاں آنے والے ہیں، تو حضور کی صحبت کہاں ملے گی، حضور کے پیچھے نماز کہاں ملے گی، حضور کے ساتھ کھانا کہاں ملے گا، حضور کے ساتھ رہنا کہاں ملے گا، حضور کے ساتھ جہاد کہاں ملے گا؟ تم سب کچھ کر لو گے لیکن حضور کہاں سے لاؤ گے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے، ان کی صحبت میں رہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اب زمین پر حضور نہیں ہے تو کتنی بھی نماز پڑھ لیں تو صحابی کے مقام پر اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ہماری ایک بھی نماز کی حضور کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ہم حضور کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد نہیں کر سکتے، ہم حضور کے ساتھ کھا نہیں سکتے، حضور کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے، حضور کا سامنے سے دیدار نہیں کر سکتے، حضور کا خطبہ نہیں سن سکتے۔ لہٰذا ہم صحابیت کے مقام سے جو محروم ہے وہ محروم ہے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اویس قرنی اگر مل جائے تو اس سے اپنے لیے استغفار کروانا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے اپنے لیے استغفار کروانا چاہیے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے گھرانے کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ جب مصر پہنچ گئے، ملک شام سے مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فلما دخلوا على یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوى إليه أبويه، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو گلے لگا لیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف کی سگی خالہ بھی تھی، جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں نکاح کیا تھا۔ تو خیر دونوں ماں باپ ابوئی، جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابوئی، اپنے ماں باپ کو انہوں نے ٹھکانہ دیا، یعنی گلے لگایا، اور وہ شفقت اور پیار کو محسوس کیا، اور کہنے لگے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو سکون سے رہو گے۔ اللہ اکبر! کیا حضرت یوسف اس جو انشاءاللہ جو یہاں پر کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی جھلک رہی ہے اور اللہ پر یقین جھلک رہا ہے۔ مصر میں داخل ہو رہے ہیں ماں باپ اور ساری فیملی، اور ان سے کہہ رہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو یہاں سکون نصیب ہوگا، اللہ نے نہیں چاہا تو نصیب نہیں ہوگا۔ حالانکہ بادشاہ ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، سکون کے، امن کے، خوشی کے سارے اسباب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہے کہ ان اسباب کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ ڈالنے والے ہیں، اگر اللہ نے نہ چاہا تو یہ سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ ایک تو اللہ پر یقین تھا ان کو، اس لیے کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے اگر چاہا تو سکون ملے گا۔ اسباب انسان کتنے بھی جمع کر لے، سامان راحت جمع کر لے، عیش و عشرت جمع کر لے، سکون کے اسباب جمع کر لے، لیکن اس کے ذریعے سے سکون تو اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو سارے اسباب دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر یقین دیکھیں ان کا، اور عاجزی دیکھیں کہ میں بادشاہ بن چکا ہوں لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے۔ میں بادشاہ ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں، مصر کے سارے اسباب میرے پاس ہیں، میرے اختیار میں ہے، مصر کا سارا بیت المال اور وہاں کے سارے پیسے میرے قبضے میں ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تبھی سکون نصیب ہوگا، میں بادشاہ ہو کر بھی سکون نہیں پہنچا سکتا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو انہوں نے تخت پر بٹھایا، تخت پر اٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاص تخت تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاص، جس پر بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، وہاں جو تخت تھا اس تخت پر اپنے ماں باپ کو، بھائی تو نیچے ہی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، اپنے والدین کو اٹھایا عرش پر، تخت پر۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جتنے مقامات اور جتنی چیزیں نصیب ہوئی ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے انہوں نے اٹھایا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو تخت پر اٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ 4 کام کیے اچھے سلوک کے طور پر۔ کتنے کام کیے؟ 4 کام کیے۔ سب سے پہلے جب بھی بات کی ہے بہت عزت اور احترام سے بات کی ہے، اپنے والد سے جب بھی بات کی ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ، ان کو احترام دے کر، ان کو مقام دے کر عزت اور احترام کے ساتھ بات کی ہے۔ شروع میں سورہ یوسف جب شروع ہوا تھا وہاں گزر چکا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب نظر آیا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا اپنے والد کو، حضرت یعقوب کو، تو کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا۔ اب دیکھیں، یا ابتی، اے ابا جان، یا کا جو حرف ہے یہ حرف ندا ہے۔ یا کا حرف عربی میں کیا ہے؟ حرف ندا کہتے ہیں اس کو۔ حرف ندا یعنی پکارنے کے لیے حرف ہے، یہ جو دور ہو اس کو بلانے کے لیے یا لگایا جاتا ہے، اے فلاں ادھر آؤ، جو دور ہو، جس تک آواز نہیں جا رہی، تو دور والے آدمی کو زور سے پکارا جاتا ہے اس حرف کے ذریعے سے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام تو سامنے ہی ہیں ان کے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو سامنے ہیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ یا کیوں لگایا؟ اللہ اکبر! مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یا ابتی، یا اس لیے لگایا یہ بتانے کے لیے کہ ابا جان آپ چاہے میرے نزدیک بیٹھے ہیں لیکن آپ مقام کے اعتبار سے اتنے اونچے ہیں کہ مجھے یا لگانا پڑ رہا ہے۔ آپ کا مقام کے اعتبار سے آپ مجھ سے بہت دور ہیں، آپ میں اور مجھ میں بہت گیپ ہے۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ والد ہیں، میں بیٹا ہوں،
تو آپ میں اور مجھ میں بہت دوری ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اس لیے یا لگا کر اتنی عزت اور اے پیارے ابا جان۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ پہلا کام یہ کیا کہ جب بھی بات کی ہے عزت اور احترام کے ساتھ بات کی ہے۔ دوسرا کام یہ کیا ہے کہ جب ابھی مصر بھیج رہے تھے، مصر سے ملک شام لینے کے لیے بھیج رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ والد کی آنکھیں چلی گئی ہیں، والد میرے نابینا ہو چکے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، اس کو ابا کے چہرے پر ڈال دو تاکہ ان کی آنکھیں واپس ہو جائیں۔ تو یہ دوسرا کام کیا کہ والد کی بیماری اور ان کی ضرورت کا خیال رکھا، بیمار تھے، ان کی بیماری کے علاج کی فکر کی، ان کی ضرورت کا گویا خیال رکھا۔ یہ اپنے ابا کے ساتھ ان کا دوسرا سلوک ہے۔ اور تیسرا کام یہ کیا جب یہ مصر میں داخل ہوئے، آوا الیہ ابوی، اپنے ماں باپ سے انہوں نے گلے ملے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے گلے لگ گئے۔ وہ یہ ماں باپ سے کبھی کبھی گلے ملنا چاہیے تاکہ وہ محبت، وہ شفقت محسوس ہو، وہ ہمدردی جو ماں باپ کے سینے میں ہوتی ہے اس سے ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو تیسرا کام یہ کیا، اور چوتھا کام یہ کیا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو انہوں نے تخت پر اٹھایا، یعنی اپنی خوشی میں جو مقام اور مرتبہ بادشاہت کا ان کو ملا تھا اس میں ان کو شریک کیا۔ تو ماں باپ کے ساتھ یہ چار کام کرنے چاہیے، اپنی خوشی میں شریک کیا، ان کو تخت پر اٹھایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تخت پر اٹھاؤ، تخت پر بٹھاؤ، ہمیشہ عزت کے تخت پر، احترام کے تخت پر، فیصلے کے تخت پر، فیصلہ ان سے لو، رائے اپنی رکھو، فیصلہ ان سے کراؤ۔ ماں باپ کو بٹھاؤ عزت کے تخت پر، احترام کے تخت پر، فیصلے کے تخت پر۔ تو جو ماں باپ کو تخت پر بٹھائے گا، ماں باپ کو اونچا کرے گا، عزت دے گا، اللہ اس کو عزت دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح۔ اور جو ماں باپ کو ذلیل کرے گا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال سامنے ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، ہمارے ابا تو کھلی غلطی میں ہیں۔ دیکھیے لینگویج دیکھیے ان کی، ہمارے ابا تو کھلی غلطی میں ہیں۔ کتنا آپ یوسف کو یاد کریں گے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کتنا آپ یوسف کو یاد کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو آپ مر جائیں، حتی تکون حرزن، آپ بیماری کے آخری درجے پر پہنچ جائیں یا پاگل ہو جائیں نعوذ باللہ، یا من الحالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں گے آپ۔ اتنی سخت لینگویج ہے ان کی، جب بھی بات کرتے ہیں وہ بہت سخت الفاظ میں، انہوں نے عزت نہیں دی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یوسف کو لے کر جاؤ گے تو اس سے انی لیحزننی ان تذهبوا بی، یوسف کو لے کر جاؤ گے اس سے مجھے غم پہنچے گا، یوسف کو تم مجھ سے لے کر جاؤ گے اس سے مجھے غم پہنچے گا۔ تو یہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اپنے باپ کا خیال نہیں رکھا اور غم پہنچا کر رہے۔ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ اتنی گستاخی کی انہوں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوگی، تم یوسف کو لے کر جا رہے ہو، پھر بھی انہوں نے زبردستی تکلیف پہنچائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں تک ہو سکے خیال کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بات چیت بھی اچھی کی، ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا، اور جس عمل سے تکلیف ہوتی ہو اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی اور ان کو تخت کے نیچے کھڑا کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ابا کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جو یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو اس لیے خیر یہ بہت بڑا عمل ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا عمل ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز اپنے وقت پر۔ انہوں نے کہا کہ پھر کون سا عمل؟ کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو نماز کے بعد سب سے بڑا عمل ہے یہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، یہ نماز کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، بدبختی سے بچانے والا عمل ہے یہ۔ یعنی جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے جو مسلمان، اس کا خاتمہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا۔ اور یہ قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 16ویں پارے میں سورہ طہ میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے جبار، ظالم اور بدبخت نہیں بنایا۔
تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ جو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اچھا برتاؤ کرے تو وہ بدبخت نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا، کیونکہ بدبخت وہ ہے جو جہنمی ہے. یہ بھی 12ویں پارے میں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں کہ قیامت کے دن لوگوں کی 2 قسمیں ہوگی، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. کچھ لوگ شقی بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ سعید نیک بخت ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. تو بدبخت اس کو کہتے ہیں جو جہنم میں جائے. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھا برتاؤ کرنے والا وہ بدبخت نہیں ہوگا، یعنی ایمان کے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. نماز کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بدبختی سے بچانا، یعنی ایمان پر خاتمہ دلانے والا عمل ہے، جنت دلانے والا عمل ہے، اللہ کو راضی کروانے والا عمل ہے. اس کے مقابلے میں ماں باپ کی نافرمانی، اگر خدا نخواستہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے وعید بھی سن لیجیے. ایک حدیث میں فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور احسان کر کے جتلانے والا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. دوسری حدیث میں ہے ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. 3 لوگوں پر جنت حرام ہے. اس میں سے ایک شراب کا عادی، نشے کا عادی، دوسرے ماں باپ کا نافرمان، تیسرے دیوس، گھر کی عورتوں کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے. تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر جنت حرام ہے. تو ماں باپ کا نافرمان بھی ہے اس میں. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. ماں باپ کا نافرمان ہے، اس پر جنت حرام ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا. 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں اور حج پر حج کر رہے ہیں، عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، اور نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، اور فلاں نیک کام کر رہے ہیں، فلاں نیک کام کر رہے ہیں. سن لیجئے، نہ ان کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. 3 لوگ ایسے ہیں لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا. نہ اللہ تعالیٰ ان کی فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. اس میں سے ایک ماں باپ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، مکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا اور احسان جتلانے والا. تو ماں باپ کا نافرمان کتنا خطرناک ہے، اندازہ لگائی کہ اس کی نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ماں باپ کے نافرمان پر جنت حرام ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے نہیں. اور ملعون من عق والدیہ، ایک حدیث میں فرمایا ملعون ہے، اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے دور ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کا نافرمان ہو اور وہ سوچے کہ میں دوسرا عمل کر کے اللہ کی رحمت کھینچ لوں گا، نہیں ہو سکتا. ماں باپ کا نافرمان ہے تو ملعون ہے، اس پر لعنت پڑے گی، یعنی اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے وہ محروم ہے. تو اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام ملا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، انہوں نے اپنے والدین کو عرش تخت پر اٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اب سب کے سب ان سجدے میں گر پڑے. پورے 11 بھائی، 10 سوتیلے اور 1 سگا بھائی، اور یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، ان سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن یاد رکھیں کہ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا. پہلی شریعتوں میں کسی کو سجدہ کرنا عزت دینے کے لیے، عظمت کے لیے، اس طریقے کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. لیکن ہماری اس شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، صاف حدیث ہے، ہر قسم کا سجدہ حرام ہے. سجدہ تعظیمی، کسی عبادت والا سجدہ بھی حرام ہے، اور عزت اور عظمت کے لیے جو سجدہ کیا جائے وہ بھی حرام ہے. قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ ملک شام وغیرہ دوسرے علاقوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ علاقے میں جا کر آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے علماء کو، اپنے سرداروں کو، چودھریوں کو سجدہ کرتے ہیں. آپ زیادہ بہتر ہیں اس بات کے، آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کو ہم سجدہ کریں. آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا
تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں نے اس کو بھی حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب اس شریعت میں ہر قسم کا سجدہ حرام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، جب حضور کو سجدہ جائز نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو جب حضور کی قبر پر جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جائز نہیں تھا، تو دوسری قبروں پر سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سامنے ہیں اور اس وقت سجدہ جائز نہیں ہے تعظیم کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ جائز نہیں ہے، تو کسی اور کی قبر پر کیسے سجدہ جائز ہو جائے گا؟ تو خیر یہ جو سجدہ ہے یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ